اب دیکھیں بسا اوقات بعض لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جن پر کتنی بھی کوشش کی جائے کوئی اثر نہیں ہوتا، بڑا دل ان کا سخت ہوتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سینے اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیے، وہ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس میں آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں اور اس میں سیری نہیں ہوتے، اور انہیں اللہ کی عبادت کر کے ذوق سرور نصیب ہوتا ہے، دین کی خدمت کرنے کا انہیں شوق ہوتا ہے۔ تو اب ایسے ہی دو لوگوں کا ذکر ہے، یعنی دونوں گروہوں کا ذکر قرآن نے بیان کیا۔ سورہ زمر کا 3 رکوع اور 23ویں پارے کا 17واں رکوع۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص کہ جس کا اللہ نے اسلام کے لیے سینہ کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آپ نے تفسیر یہ بیان کی کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے وہ موت کی یاد بہت کثرت سے کرتا ہے، آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ آپ نے 3 علامتیں بیان کی، دنیا سے بے رغبتی، موت کی یاد اور آخرت کی تیاری کا ذہن۔ یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو سمجھیے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اس کے لیے عبادت کرنا، دین پر چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر نکاح کی محفل کے لیے آتا ہے، اندر جماعت ہو رہی ہے، باہر کھڑا رہتا ہے، اس سے 4 رکعات وہ نہیں پڑھی جاتی ہیں، وہ رب کے حضور جھکنے کے قابل نہیں ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھڑے کھڑے گفتگو کر لے گا، لیکن نماز میں اگر امام تھوڑی قرات 1 منٹ کی بھی زیادہ کر دے تو اس کے پاؤں دکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے سینے جو ہیں تنگ ہیں، جن کے سینے کشادہ ہوتے ہیں، تو پھر ان کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ 1 رکعت کے اندر پوری رات گزر جاتی ہے، اور ان کی 1 رکعت اور 1 جو ہے سجدہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو وہ شخص کہ جس کا سینہ تنگ ہے، کیا یہ جس کا سینہ کشادہ ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فویل پس بربادی ہے، خرابی ہے، للقاسیۃ قلوبہم ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، کہ ان کا دل اللہ کی یاد کرنے کا نہیں چاہتا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے سب سے اچھی بات یعنی یہ کتاب نازل فرمائی، متشابہم مثانی۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کو ہم سمجھ لیں۔ ڈاکٹر اقبال ہیں، ان کا کلام کتنا پیارا ہے، شاعر ہیں، فارسی میں بھی کلام کیا، اردو میں بھی کیا، لیکن بعض اشعار بہت ہی زیادہ عمدہ ہیں۔ بعض اشعار وہ ہیں جو ضرب المثل بن گئے اور لوگ بچے کو وہ اشعار یاد ہیں، بات میں سنائے جاتے ہیں، اور بعض اشعار وہ ہیں کہ جن کا وہ لیول نہیں ہے۔ تو کوئی بھی شاعر ہو، وہ جب کلام لکھتا ہے تو شروع سے لے کر آخر تک پورا کلام بہت زیادہ عمدہ ہو ایسا نہیں ہوتا، کچھ بہت زیادہ عمدہ ہوتا ہے، کچھ تھوڑا عمدہ ہوتا ہے، اور کچھ اشعار وہ ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی عمدگی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کلام ہے قرآن پاک، الحمد سے لے کر والناس تک وہ ایک ہی جیسا ہے، جس کی ہر آیت کے بارے میں چیلنج ہے کہ کسی ایک آیت کی نقل بنا کر دکھا دو۔ یہ نہیں کہ جناب سورہ بقرہ کی آیت مراد ہے، یا سورہ نبا مراد ہے، یا سورہ ملک مراد ہے، یا سورہ رحمان مراد ہے۔ فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک
پورے قرآن کی ہر آیت وہ نشانی ہے، معجزہ ہے، ایک آیت کی بھی نقل بنا کے دکھا دو۔ متشابہم مثانی، کہ شروع سے لے کر آخر تک پورا کلام ایک جیسا ہے۔ تقشعر منہ جلود، مثانی کے معنی ہے دوہرے بیان والی ہے، یہ کتاب دوہرے بیان والی ہے، یعنی اس میں نیکوکاروں کا بھی ذکر ہے، بدکاروں کا بھی ذکر ہے، جنتیوں کا ذکر بھی ہے، جہنمیوں کا ذکر بھی ہے، روشنی کا ذکر بھی ہے، اندھیروں کا ذکر بھی ہے، اس میں رات کا ذکر بھی ہے، دن کا ذکر بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں، دونوں چیزیں بیان کی گئی، اچھا کام کرنے والے کون ہیں، برا کام کرنے والے کون ہیں، تو اس میں دوہرا بیان ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی جلود یعنی کھال وہ کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی ان کی کھال کے جو بال ہیں، رونگٹے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں وہ۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کی طرف، تو ان کا دل جو ہے راغب ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ واقعی آپ دیکھیں قرآن مجید فقان حمید کی تاثیر ہے، ورنہ روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے آنا سننا پابندی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو اس کا بہت تجربہ ہے کہ اگر کہیں بھی درس کریں تو 10 منٹ 15 منٹ، اس سے زیادہ آدمی سن نہیں سکتا۔ آپ کسی کی گفتگو بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ تھک جائیں گے، لیکن یہ قرآن کی تاثیر ہے، جتنا بھی سنیں اس میں ہماری سیری نہیں ہوتی، الحمدللہ، اور سننے کا دل چاہتا ہے۔ تو جتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا ہی قرآن سننے میں سرور زیادہ آئے گا، اور یہ بھی بڑی کمال والی بات ہے۔ خوف کیسے پیدا کریں؟ تو فرمایا قرآن سنو، خوف ہوگا تو قرآن سننے میں لطف آئے گا، اور اگر دل میں خوف نہیں تو اس کا علاج بھی قرآن سننا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا، یعنی جس کا چہرہ قیامت کے دن برے عذاب سے جھلس جائے گا، جل جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی، کیا وہ اور نجات پانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم کام کیا کرتے تھے، جو تم نے کمایا، اب اس کا مزہ چکھو۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ جس طرح دنیا کے اندر آپ دیکھیں بیماری وہاں سے آتی ہے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بیماری اس کو لگ سکتی ہے، اسی طرح موت بھی وہاں سے آتی ہے کہ کبھی بندے نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ میں اس طرح مروں گا۔ اللہ کا عذاب بھی اسی طرح آتا ہے کہ جس کے بارے میں بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، ذلیل رسوا ہوئے وہ دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور ضرور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے،
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ضرور بے شک ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح سے مثال بیان کی، ہر طرح سے سمجھایا گیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ سوچیں سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کی شان سب سے بلند و بالا ہے، اور پھر اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا شان رسول اللہ کی ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ رب ہو کر اپنے بندوں کو کس کس طرح سمجھاتا ہے، اور وہ محبوب خدا ہو کر کس کس انداز میں نصیحتیں فرماتے ہیں، اور ہم تو ایک دفعہ نصیحت کریں اور نہ مانے تو غصے میں آ جاتے ہیں، ہمیں تو صبر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ خالق کائنات وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ مہلت بھی دیتا ہے، انہیں ڈھیل بھی دیتا ہے، اور مختلف راستوں سے ہدایت کی باتیں پہنچائی جاتی ہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ ہدایت پذیر نہیں ہوتے۔ تو دین کی تبلیغ کرنے کا جو طریقہ ہمیں رسول اللہ نے سکھایا وہ ہے صبر کے ساتھ۔ بس ذہن یہ ہو کہ میں نے ایک طرح سے سمجھایا، چلے دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں، تیسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ پھر مختلف اوقات ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں دل پر اثر نہیں کرتی، اور کبھی رب کا کرم ایسا ہوتا ہے کہ دل کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ہی جملہ جو ہے وہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھانے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، سمجھاتے رہیں، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اثر ضرور ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت ہم ذہن میں رکھیں کہ سمجھاؤ، مومنوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے، نفع دیتا ہے۔ قرآنًا عربیًا، عربی زبان کا قرآن۔ عربی زبان بڑی پیاری زبان ہے کہ جس میں سب سے افضل کتاب کو نازل کیا گیا، جہاں انسان اتنا علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر ذی عوج، جس میں اصلاً ذرا بھی کجی نہیں ہے، ٹیڑھاپن نہیں ہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں، ڈریں، گناہوں سے بچیں، رب سے ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ اکبر، ایک آدمی کی نوکری انسان کرے تو اسے کوشش کرے تو وہ خوش کر سکتا ہے، 10 آدمیوں کی نوکری کرے تو 10 کے 10 ناراض ہوں گے۔ آج ہم جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں اس کو میں راضی کر لوں، اس کو راضی کر لوں، اس کو راضی کر لوں، تو نہ یہ راضی ہوتا ہے نہ یہ راضی ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک مثال سمجھائی گئی، اور اس مثال کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ تم دنیا کے اتنے سارے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، تم رب کے بندے بن جاؤ، رب کو راضی کرو، جب رب راضی ہوگا تو ساری کائنات راضی ہو جائے گی۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ایک شخص کی، فیہ شرکاء متشاکسون، ایک ایسا غلام ہے کہ جس کے کئی آقا وہ اس کے مالک ہیں، یعنی ایک غلام کو 10 آدمیوں نے مل کر خریدا، تو اب اس غلام کو 10 آدمیوں کی خدمت کرنی ہے، اور سارے اس کے آقا بدخو ہیں، بڑے ظالم ہیں، تو وہ جو کبھی ادھر خدمت کے لیے بھاگتا ہے تو کبھی ادھر، تو نہ اس کی خدمت کر سکتا ہے نہ اس کی خدمت کر سکتا ہے، نہ یہ راضی نہ یہ راضی۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ غلام ہے جو صرف ایک شخص کا غلام ہے، تو اس کی فکر یہی ہے کہ میرا آقا راضی ہو جائے۔ تو بتاؤ دونوں میں سے کامیاب کون ہوگا؟ وہی جو ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایک ہی کو راضی کرنا ہے، یعنی رب العالمین کو۔ وہ کسی بزرگ کا قول کتنا پیارا ہے کہ ہاں جمعے میں وعظ فرماتے تھے 1 گھنٹے کا، لوگ دور دور سے وعظ سننے کے لیے آتے ہیں۔ جب آپ ایک دن جمعہ پڑھا کر حجرے میں تشریف لے گئے تو ایک شخص آیا
اور کہنے لگا حضرت آج میں نے جمعہ تو آپ کے پیچھے پڑھا لیکن میں جو لیٹ ہو گیا مجھے کشتی نہیں مل لگی تھی تو اس لیے میں آپ کا آواز نہیں سن سکا، تو آپ مجھے بتائیے نا آپ نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا آپ بیٹھو میں ذرا فارغ ہو جاؤں پھر بتاتا ہوں۔ پھر آپ فارغ ہوئے اور پھر اس کے سامنے بیٹھے اور شروع سے لے کر آخر تک پورا 1 گھنٹے کا آواز ریپیٹ کر دیا۔ تو مریدین کہنے لگے حضرت ایک بندے کے لیے، ایک کے لیے آپ نے اتنی محنت کی، خلاصہ بتا دیتے بھائی عشق رسول پہ بیان ہوا، خوف خدا پہ بیان ہوا، جو بھی موضوع تھا وہ 1-2 الفاظ میں، ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ بلکہ یہاں سے سننے کے بعد کوئی جائے اور اس سے کوئی پوچھے تو وہ بھی اتنی لمبی نہیں کرے گا، وہ بھی کہے گا بھائی یہ باتیں ہوئی خلاصہ۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہم نے کبھی مجمع کے لیے بیان ہی نہیں کیا، پہلے بھی ایک ہی کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک ہی کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بات کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا تعداد کتنی ہے، 1 آدمی ہو، 10 آدمی ہو، 100 آدمی ہو۔ حل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ انک میت وانہم میتون، اس آیت کی تفسیر سننے سے پہلے اسی بات کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، وہ بات چونکہ بڑی اہم ہے، ذہن میں اس کا تازہ ہونا ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ کہا گیا کہ خارجی کہتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے، کہ حاکم جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، الحکم للہ، کہ حاکم فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بات غلط کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کلمۃ الحق، بات سچی ہے، اریدا بہل باطل، لیکن جو یہ اس کی مراد بتاتے ہیں وہ غلط بتاتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید تو وہ سچی کتاب ہے، لیکن قرآن کی آیت پڑھ کر جو تشریح بتائی جاتی ہے وہ کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی غلط تفسیر اور غلط تشریح کر کے جو گمراہ کیا جاتا ہے وہ وہی مثال ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت علی پر اسی مفہوم کے ذریعے شرک کا الزام لگایا اور کہنے لگے جب فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے تو حضرت علی نے فلاں کو فیصلہ کرنے والا کیوں مقرر کیا، لہذا یہ مشرک ہو گئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، بات سچی ہے لیکن یہ جو مراد بتاتے ہیں وہ غلط بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح انک میت وانہم میتون، یہ آیت سچی ہے لیکن جو اس کی مراد یہ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، جملہ بڑا سخت ہے اور ایک عاشق اس جملے کو سننے کی بھی تاب نہیں رکھتا، لیکن چونکہ سمجھانا مقصود ہے تو بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرنا اور کافروں کا مرنا ایک ہی ہے اور سب مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔ حالانکہ اگر ذرا سی عقل ہو تو یہ آیت یہ بتا دیتی ہے کہ انبیاء کی شان عام لوگوں سے بہت بلند و بالا ہے، اس لیے کہ انک میتن وانہم میتون، یہ جملہ جو ہے وہ لمبا کیا گیا۔ اگر اس جملے کو مختصر کیا جائے تو اس طرح ہو سکتا ہے انک وانہم میتون، انک وانہم میتون، یہ لفظ جو پہلا میت ہے یہ زائد ہے اور اللہ کے کلام میں کوئی لفظ بھی زائد نہیں ہو سکتا، کیونکہ زائد گفتگو یعنی 4 الفاظ میں اگر بات ہو سکتی ہو تو 5واں لفظ کہنا فضول ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام فضول الفاظ سے پاک ہے۔ تو پھر اس کی حکمت ہے، فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ کافروں کا مرنا وہ اور ہے اور رسول اللہ کا موت کا مزہ چکھنا اور ہے۔ جب شہید کی موت
اور کافروں کا مرنا بلکہ شہید اور عام مومن کی موت میں زمین آسمان سے بڑا فرق ہے، تو پھر انبیاء کی تو شان بلند و بالا۔ تو فرمایا انکا میتن و انہم میتون، یہ دو الگ الگ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کا وصال فرمانا یہ عام لوگوں کے انتقال سے بڑا مختلف ہے۔ بے شک آپ کو بھی انتقال فرمانا ہے اور بے شک انہیں بھی مرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال فرمانا کیسا ہے؟ آپ کا انتقال فرمانا ایسا ہے کہ موت کا مزہ آپ نے ایک آن کے لیے چکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی عطا فرمائی کہ وہ زندگی دنیاوی زندگی سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے۔ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، خود رسول اللہ نے فرمایا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، خود رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت، پھر بے شک تم قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے پاس جھگڑو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ الحمدللہ 23واں پارہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔